بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام کیا ہوا؟ امام ظفری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو درس عبرت کے طور پر دنیا کے ظاہر پرستوں کو دکھایا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو ایک لمحہ چین نصیب نہ ہو سکا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سلطنت کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کو راہ سے ہٹانے کے بعد اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن جائے گی، لیکن قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت مہنگا پڑا کہ صرف 3 سال کی مدت میں ہی وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا اور سلطنت اس کے گھر سے جاتی رہی۔ یزید ذلت کی علامت بن کر رہ گیا، جبکہ حسین عزت و شرف کا نشان ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا منہ تار کول کی مانند سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم عرب بھر میں خوش روح آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، جس روز سے میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی آتے ہیں، میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں دھکیل دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے لکھا کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، اس مجلس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل نکلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد ہی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہی جل کر مر گیا۔ صدی جو اس واقعہ کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کی اطلاع پر میں نے خود دیکھا کہ وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً بغیر کسی عارضے کے اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو میری بینائی ختم ہو چکی تھی۔ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی پیاس مسلط کر دی جو کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے، پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ شروع تو تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک منظم عذاب الہی مسلط کر دیا۔ واقعہ کربلا سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار ثقفی نامی ایک شخص نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی آواز بلند کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ مسلمانوں نے پورے جوش و خروش سے اس کی تائید کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو اس قدر قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق اس کے تسلط میں آ گئے۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جائے، اور قاتلان حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت صرف کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ ایک ہی دن میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے
کہ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرم میں برابر شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہو گئی۔ عمرو بن سعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ پر یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر جب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ عمرو بن سعد کے بیٹے حفص کو پہلے سے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی پسند نہیں، چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد کو سخت اذیتیں دے کر قتل کیا گیا، اور اس کا سر اسی طرح اس مقام پر مختار کے سامنے رکھا گیا جس طرح جس مقام پر امام عالی مقام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اسی طرح چھڑی سے اس کے ہونٹوں پر ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ذی الجوشن جو قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ سرگرم، شکی اور سخت تھا، پکڑ کر قتل کیا گیا اور اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عمر بن الحجاج جو حضرت امام علیہ السلام کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس پیش کرنے والوں میں سے ایک تھا، پیاس کی حالت میں بگایا گیا۔ گرمی اور پیاس کی وجہ سے جب وہ بے ہوش ہو کر گرا تو اس کو ذبح کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر جس نے شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی لوٹ لی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر میدان میں ڈال دیا، چنانچہ وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر اس کو ہدف بنا کر اتنے تیر برسائے گئے کہ وہ چھلنی ہو گیا اور اسی میں ہلاک ہوا۔ عبداللہ بن اسید جہنیم، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کیا، تم پر کیسے رحم کیا جائے، اور سب کو قتل کر دیا۔ زید بن رفاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، اسے بھی اسی جگہ تیر مارا گیا۔ تیر ہاتھ کو چھیدتے ہوئے یوں پیشانی میں پیوست ہو گیا کہ ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے پہلے اس پر پتھر برسائے گئے، پھر تیروں کی بارش کی گئی، اور ابھی بھی زندہ تھا کہ آگ میں جلا دیا گیا۔ عثمان بن خالد، بشر بن سمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر اقدس کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا اور پھر اس کا پتہ نہ چل سکا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ بنی دارم کے جس شخص نے شہادت کے بعد حضرت امام علیہ السلام کی تلوار اٹھائی تھی، کوڑ میں مبتلا ہو گیا اور اسی حالت میں مرا۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اسی طرح دنیا میں جو لوگ یزید کے پیروکار ہیں اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔